اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورۃ النساء کی آیت نمبر 66 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ ولو، اور اگر انا بے شک ہم کتبنا علیہم ان پر فرض کر دیتے، ان اقتلوا کہ تم قتل کرو، انفسکم اپنے آپ کو، اب اخرجوا یا تم نکلو، من دیارکم اپنے گھروں سے، ما فعلوہ اس کو نہ کرتے، الا قلیل منہم مگر ان میں سے تھوڑے سے لوگ، ولو انہم فعلوا اگر وہ کریں، ما یوعظون بھی جس کی انہوں نصیحت کی گئی ہے، لکان خیر لہم ان کے لیے بہتر ہوگا، واشد تثبیتا اور ان کو زیادہ مضبوط کرنے والا ہوگا۔ اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ تم اپنی جانوں کو ہلاک کرو یا اپنے گھروں سے نکلو، تو ان میں سے بہت کم لوگ یہ کام کرتے۔ اگر وہ ایسا کر لیتے جس کی انہوں نصیحت کی گئی ہے تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور دین میں ذرا مضبوط کرنے والا ہوتا۔ وَإِذًا اور تب تو لَآتَيْنَاهُمْ ہم ان کو دیتے مِن لَدُنَّا اپنی طرف سے اجرًا عظیما بڑا ثواب، اور تب تو ہم ان کو اپنی طرف سے بڑا اجر دیتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ اور ان کو ہم دکھاتے صراطا مستقیما سیدھا راستہ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَٰئِکَ یہ لوگ مع الذین ساتھ ہوں گے ان لوگوں کے انعم اللہ علیہم جن پر اللہ نے انعام فرمایا، من النبیین نبیوں میں سے، والصدیقین صدیقین، والشہداء شہداء میں سے، والصالحین اور نیک لوگوں میں سے، وحسن اور اچھے ہیں اولئک یہ لوگ رفیقا ساتھی۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے تو یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، وہ انبیاء صدیقین اور شہداء اور نیک لوگ ہیں، اور یہ اچھے ساتھی ہیں۔ ذالک الفضل من اللہ یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، وکفیٰ باللہ علیما اللہ علم والے کافی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو، خذوا لے لیا کرو حذرکم اپنے بچاؤ کا سامان، فانفروا پھر نکلو، ثباتاً اکیلے، دوسرا معنی ٹولیوں کی شکل میں، اب انفروا جمیعا نکلو اکٹھے۔ ایمان والو اپنے بچاؤ کا سامان لے لیا کرو، پھر اکیلے نکلو یا اکٹھے ہو کر نکلو۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ بے شک تم میں سے بعض آدمی لمن لیبطئن وہ ہے جو ضرور تاخیر کرے گا۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ اگر پہنچے تمہیں مصیبت کوئی مصیبت، قال وہ کہے گا قد انعم اللہ علیہ یقیناً مجھ پر اللہ نے انعام فرمایا، اذ لم اکن معہم شہیدا اس لیے کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہیں تھا۔ یقیناً تم میں سے بعض آدمی بہت تاخیر کر دے گا، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہے گا کہ اللہ نے مجھ پر انعام فرمایا جبکہ میں ان کے ساتھ حاضر نہیں تھا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ اگر تمہیں پہنچے اللہ کی طرف سے کوئی فضل، لَيَقُولَنَّ تو وہ ضرور کہے گا كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَوَدَّةٌ گویا کہ نہیں ہے تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی، یا لیتنی کاش کہ میں کنت معہم ہوتا ان کے ساتھ، فافوز فوزا عظیما میں بڑی کامیابی سے کامیاب ہوتا۔ اگر تمہیں کوئی اللہ کی طرف سے فضل پہنچ جائے تو وہ کہتا ہے کہ کاش کہ میں اس طرح کہتا ہے گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی تعلق اور محبت ہی نہیں تھی۔ کیا کہتا ہے کہ اے افسوس کہ میں ان کے ساتھ حاضر ہوتا، پھر میں بڑی کامیابی سے کامیاب ہوتا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ چاہیے کہ اللہ کے راستے میں قتال کریں، جنگ کریں، الذین وہ لوگ یشرون الحیات الدنیا جنہوں نے فروخت کر دی دنیا کی زندگی بالآخر آخرت کے بدلے میں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جو لوگ قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، فیقتل پھر وہ قتل کیا جائے، او یغلب یا غالب آ جائے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما اس کو ہم قریب دیں گے بڑا اجر۔ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی فروخت کر دی آخرت کے بدلے میں، اور جو شخص اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، جنگ کرتا ہے، پھر وہ قتل کیا جاتا ہے یا غالب آ جاتا ہے، ہم اس کو عنقریب بڑا اجر دیں گے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نہیں قتال کرتے اللہ کے راستے میں، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ حالانکہ کمزور، مِنَ الرِّجَالِ مرد، وَالنِّسَاء اور عورتیں، وَالْوِلْدَانِ اور بچے، الَّذِينَ وہ ہیں جو یقولون دعا کرتے ہیں، رَبَّنَا أَخْرِجْنَا اے ہمارا رب ہمیں نکالیے، مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ اس بستی سے، الظَّالِمِ أَهْلُهَا جس کے باشندے ظالم ہیں، وَاجْعَل لَنَا اور مقرر کر دیجئے
عطا کیجیے من لدن کا اپنی طرف سے ہمیں ولین حمایت کرنے والے وجعل لنا اور مقرر کر دیجیے ہمارے لیے من لدن کا اپنے پاس سے نصیرہ مدد کرنے والے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے جبکہ کمزور مرد اور عورتیں اور بچے دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال دیجیے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے دوست مقرر کر دیجیے، حمایتی مقرر کر دیجیے، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے مددگار مقرر کر دیجیے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں۔ والذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الشیطان فی سبیل الطاغوت، وہ قتال کرتے ہیں شیطان کے راستے میں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تم قتال کرو شیطان کے دوستوں سے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی تدبیر کمزور ہے۔ آیت نمبر 66 میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ منافقین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے اور فیصلہ غیر مسلموں سے کرواتے ہیں، جیسے پچھلی آیت میں بتایا تھا کہ کعب بن اشرف یہودی کے پاس کچھ منافق اپنا فیصلہ کرانے کے لیے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ ان پہ یہ فرض کر دیتے کہ تم اپنے آپ کو ہلاک کرو، جیسے بنی اسرائیل میں جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی، اللہ نے ان کو یہ فرمایا تھا کہ تمہاری توبہ کا طریقہ یہ کہ تم خود کو قتل کرو۔ یہ دوسری روایت یہ ہے کہ جس نے بچڑے کی عبادت کی ہے اس کا رشتہ دار اسے قتل کرے۔ اگر اللہ یہ فرض کر دیتے تو یہ کام کرتے؟ یہ تو اس سے مشکل کام تھا۔ یہ اللہ یہ فرماتے کہ تم اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکال کے جہاد کرنے کے لیے جاؤ، کیا یہ کام کرتے؟ ان میں سے بہت کم لوگ یہ کام کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی مخلص ہوتا ہے ایمان اور دین کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، وہ خود کو اللہ کے حکم پر مروانے اور مارنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، اور خود کو اپنے گھر سے بھی نکال دیتا ہے دین کے لیے۔ پھر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا، اگر ان کو ہم یہ حکم دیتے اور ایسا کر لیتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور دین میں ان کو مضبوط کرتا۔ جب کسی آدمی کی جان مال اور وقت دین پر لگتا ہے پھر دین مضبوطی آتی ہے، صرف خالی گھر بیٹھ کے باتیں کرنے سے دین مضبوطی نہیں آتی۔ تو ان لوگوں کی ہم قدر کریں جن کے جان مال وقت دین پر لگا ہوا ہے، وہ دین کے لحاظ سے مضبوط ہیں۔ پھر فرمایا اگر ہم وہ ایسا کر دیتے یعنی ہماری بات مان لیتے تو پھر ہم ان کو اپنی طرف بڑا اجر عطا کرتے جیسے صحابہ کرام کو عطا کیا، اور ہم ان کو سیدھے راستے پہ چلاتے۔ تو اللہ تعالیٰ قربانی مانگ کر قربانی لے کر پھر انسان سے رستہ دکھاتے ہیں، پھر اپنے دینی اور روحانی انعامات سے انسان کو نوازتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 69 میں فرمایا جو شخص بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، اطاعت سے مراد زندگی کے ہر کام میں ان کی بات ماننا ہے، ان کے طریقوں کو پہچاننا، ان کی ہدایات کو جاننا، اس کے مطابق عمل کرنا۔ جو یہ کام کریں گے تو قیامت کے دن یہ لوگ انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے، اور آخرت کے لحاظ سے یہ لوگ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ تو اطاعت پہ سارا دار و مدار ہے۔ یہ جب آیت سنی تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے محبت ہے اللہ سے، اللہ کے رسول سے، ابوبکر و عمر سے، ٹھیک ہے، اور میں انشاءاللہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گا۔ اور یہ اچھے ساتھی ہیں۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ اس میں وحی آتی ہے۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے اعمال جو نبی کی تصدیق کرے ہر چیز میں، اور شہداء جو اپنی جان بھی اللہ کے نام پہ خلاص نیت سے قربان کر دیں، اور صالح کون ہوتے ہیں؟ جو عقیدہ، عمل اور اخلاق کے اعتبار سے دین پر عمل کریں اور گناہوں سے بچیں، وہ لوگ صالح ہیں۔ یہ اچھے ساتھی ہیں۔ دنیا میں انسان کو انہی کا راستہ اپنانا چاہیے، تب آخرت میں انسان ان کے ساتھ ہوگا اور نیک لوگوں کے ساتھ آدمی رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا کل طعامک الا تقیہ، تمہارا کھانا متقی آدمی کھائے، ولا تصاحب الا مؤمنا، تم صحبت اختیار نہ کرو، نہ بیٹھو مگر مومن کے ساتھ۔ اور اسی طرح آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا اگر تمہیں اپنی ضرورت کے لیے سوال کرنا ہی پڑے تم نیک لوگوں سے سوال کرو، فصل الصالحین، نیک لوگوں سے سوال کرو۔ نیک لوگ دل نرم ہوتے ہیں، گنجائش ہوئی تو وہ تعاون بھی کریں گے استطاعت رکھتے ہوئے تو، اور بدنام بھی نہیں کریں گے۔ عام آدمی تعاون نہیں کرتا، تعاون کر بھی دے تو وہ بدنام کرتا ہے، احسان جتلاتا ہے، 10 جگہ بیٹھ کے بتاتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کا تعاون کیا تھا۔ تو نیک لوگوں سے تعلق، ان سے محبت، ان کی صحبت دنیا آخرت میں انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ کی توفیق ہے،
اللہ کا فضل ہے یہ، اللہ کافی علم والا ہے. جس بندے کو اطاعت کی توفیق ہو جائے، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، تو وہ آدمی اس پہ اپنے پہ اللہ کا فضل سمجھے. دوبارہ میں عرض کرتا ہوں، آج کل ہم جو دیندار لوگ ہیں، اکثر دیندار لوگوں نے چند چیزوں کا نام بس دین سمجھا ہوا ہے. ٹوپی، تسبیح، تلاوت، نماز، نوافل، حج عمرے کا نام بس عبادت کو دین سمجھتے ہیں. عبادت تو دین کا ایک حصہ ہے. باقی جو ہمارے اخلاق ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے، لین دین ہے، تو ہر چیز میں اطاعت کرنے والے کو اور ہر کام میں اطاعت کرنے والے کو یہ فضیلت حاصل ہوگی. تو ہر کام میں اطاعت کرنی چاہیے ہمیں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 71 میں فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم جہاد کے لیے نکلو اپنے بچاؤ کا سامان لے لیا کرو. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ انسان جب بھی کسی کام کے لیے جائے، جہاد کے لیے جائے، کسی سفر پہ جائے، اپنی احتیاط اور بچاؤ و حفاظت کا سامان لے کے جائے. تو دین اسلام اپنی احتیاط اور حفاظت کا سامان لینے کا حکم فرما رہا ہے. یہ طریقہ غلط ہے کہ آدمی اپنی طرف سے کوئی احتیاط نہ کرے، ضرورت کا سامان نہ لے اور ویسے چل کھڑا ہو کہ یہ اللہ مالک ہے. یہ طریقہ غلط ہے. دنیا دار الاسباب ہے، تو اپنی بچاؤ کے حفاظت کے اسباب لینا ضروری ہیں. قرآن کریم کی ایک اور آیت فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تم کافروں کے خلاف جتنا ہو سکے طاقت اور قوت تیار کرو. ٹھیک ہے، تو طاقت اور قوت تیار کرنا ضروری ہے. بچاؤ کا سامان لینا ضروری ہے. بچاؤ کی پالیسیاں اختیار کرنا ضروری ہیں. ہر وقت دشمن سے ٹکرا جانا، ان سے لڑنا جھگڑنا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. پھر فرمایا کہ اگلی آیت میں کہ تم میں سے بعض لوگ تاخیر کریں گے، پیچھے رہ جائیں گے، وہ جہاد میں کسی بھی اچھے نیک کام میں شریک نہیں ہوں گے. پھر کیا ہوگا؟ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے اس کام میں تو کہیں گے اللہ نے مجھ پہ انعام کیا، شکر ہے میں ان کے ساتھ اس کام میں شریک نہیں تھا، اگر مجھے شریک ہوتا تو مجھے مصیبت آ جاتی، شکر میں ساتھ نہیں تھا. تو یہ منافق کی علامت ہے کہ مشکل وقت میں وہ اسلام کا، مسلمانوں کا تعاون نہیں کرتا، ساتھ نہیں دیتا، اور مسلمانوں کو تکلیف پیش آ رہا ہے تو وہ شکر ادا کرتا کہ میں ساتھ نہیں تھا. سچا ہونے کی علامت یہ ہے کہ آدمی مشکل اور پریشانی، خوشی ہر حال میں ساتھ رہے. ٹھیک ہے. اگلی آیت فرمایا 73 میں، اگر مسلمان کے سفر پہ جائیں، کسی مقصد کے لیے کام کریں، پھر انہیں اللہ کا فضل مل جائے. فضل کیا ہے؟ کامیابی حاصل ہو جائے، جہاد میں جائیں، مال غنیمت مل جائے، علاقہ فتح ہو جائے، اس کام میں کامیابی حاصل ہو جائے، تو پھر وہ منافق افسوس کرتا ہے کہ اوہو، افسوس میں ساتھ نہیں رہا ہوں ان کے، کاش ساتھ ہوتا میں، جو کامیابی ان کو ملی ہے مجھے مل جاتی وہ. پھر افسوس کرتا ہے. تو دنیا کے ہر کام میں دونوں ہی چانس ہوتے ہیں، کامیابی کے بھی اور ناکامی کے بھی. تو مخلص آدمی اچھے لوگوں کے ساتھ ہر حال میں رہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی دنیا کی بیچ دی، آخر کی زندگی لے لی ہے. دنیا کی زندگی انہوں نے دے دی ہے، آخر کی زندگی لے لی انہوں نے. یہ لوگ جب جہاد کرتے ہیں، جو لوگ اخلاص سے، نیت سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، خواہ وہ شہید ہوں یا وہ غالب آ جائیں، تو ان کو ہر حال میں ثواب ملتا ہے. اگر وہ شہید ہو جائیں، شہید کے لیے بڑے فضائل ہیں، پیچھے گزر چکی ہیں آیات اور حدیث پارہ نمبر 4 میں نصف کے قریب. اور اگر وہ شہید نہ ہوں، غالب آ جائیں، تب بھی ان کو ثواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے علاقے فتح کیے اسلام کے لیے، وہیں اسلام کا نظام نافذ غالب ہوگا، دنیا کے لیے آصف فائدہ ہوتا ہے. تو مخلص مجاہد کسی حال میں بھی محروم نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم قتال کیوں نہیں کرتے اللہ کے راستے میں؟ قتال کرو تم جہاں جب ضرورت ہو، مسلمان حاکم کہے تو قتال کرو. کیونکہ بہت سے کمزور مرد، عورتیں، بچے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس بستی سے نکال لے، جس کے باشندے ظالم ہیں، وہ دعا کر رہے ہیں، اس میں سے اللہ حکم دے رہے ہیں تم قتال کرو. یہ آیت نازل ہوئی ہے اہل مکہ کے بارے میں. جب مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے تھے، تو کچھ کمزور مسلمان تھے جو مکہ میں تھے، وہ ہجرت بھی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے مجبوراً مکہ میں تھے وہ. لیکن مکہ کے کافر ان کو پریشان کرتے تھے، وہ اللہ سے دعا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں اور میری والدہ وغیرہ اس آیت کے مفہوم میں شامل ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں یہاں سے نکال لیجئے، کوئی صورت پیدا فرما
مکہ کے کافر ہمیں یہاں عبادت نہیں کرنے دیتے، پریشان کرتے تاکہ ہم دوبارہ کفر کی طرف لوٹ جائیں، اسلام چھوڑ دیں۔ تو فرمایا کہ تم قتال کرو، جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ شیطان کے لیے لڑتے ہیں۔ تم شیطان کے دوستوں سے لڑو، شیطان کا مکر بڑا کمزور ہوتا ہے، وہ مضبوط نہیں ہوتا۔ اہل ایمان کا اور اہل ایمان کی، اللہ کے رسول کی، مسلمانوں جو تدبیر ہوتی ہے وہ کامیاب ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر اخلاص سے نیت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔